امام حسین کی عزاداری اور اہل بیت کی یاد میں منعقدہ جلسوں کے اوپر خرچہ کرتے وقت نیب کا افسر بن کے نہیں بیٹھا کرو کہ صاحب پچھلے سال آپ نے 20 دے کے کی تھی، اب 25 کر رہے ہیں، کہاں سے کر رہے ہیں؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ اتنا پیسہ آپ نیاز نظر پہ خرچ کر رہے ہیں، علاقے میں یتیم اور بیواؤں کا خیال کریں۔ یتیم اور بیواؤں کا خیال کرنا ہر اہل دل کا کام ہے، ہر مسلمان، ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ناداروں اور مسکینوں کا خیال کرے، مگر سب نادار یتیم بیوائیں اس وقت یاد کیوں آتی ہیں جب حسین کا ذکر ہو رہا ہو؟ جتنے اہتمام سے اہل بیت کا ذکر کر سکتے ہیں کرنا ہوگا، ہر سال سے زیادہ کرنا ہوگا، ہر سال سے بہتر انداز لانا ہوگا، یہ خرچہ کم کر کے کسی یتیم اور بیوہ کو نہیں دینا۔ میں اپنے عقیدت کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور حقیقت کا اظہار بھی کر رہا ہوں، تم حسین کے نظام کو مضبوط بناؤ، حسین یتیم خود پال دیں گے۔ وہ گھر جنہیں بنانے کا اللہ حکم عطا کر رہا ہے، وہ گھر انبیاء کے گھر ہیں، اور ان گھروں میں سب سے افضل اہل بیت کا گھر ہے۔ طے یہ ہوا، گفتگو یہاں تک آئی، تمہید یہاں مکمل ہوئی کہ ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا تھا، انہیں گرانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جنہوں نے 1924 میں یہ مکان گرائے، مسلمانوں کے درمیان 3 مسلکوں کو پیدا کیا گیا، ان کی تاریخ پیدائش بھی ایک ہی ہے اور ان کی جائے ولادت بھی ایک ہی ہے۔ 1924 میں 3 مسلک بنائے گئے اور جائے ولادت ان کی برطانوی سفارت خانے تھے۔ مقام ولادت ان کی برطانوی سفارت خانے تھے، اور تاریخ ولادت ان کی 1924۔ بر صغیر والوں میں قادیانیوں کو بنایا گیا، فارسی زبان بولنے والوں میں بہائیوں کو بنایا گیا، عربی زبان بولنے والوں میں وہابیوں کو بنایا گیا۔ یہ وہابی، بہائی اور قادیانی ایک ہی تاریخ پیدائش کے برطانوی اولادیں ہیں۔ اور تینوں کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں میں افتراق ڈالیں، انتشار پھیلائیں۔ بر صغیر کا علاقہ یعنی ہندوستان، موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے لیے قادیانیوں کو بنایا گیا۔ بال برابر بھی اگر کوئی مسلمان، کوئی شیعہ قادیانیوں سے پیار کرتا ہے تو اس کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا، بس قادیانیوں سے کوئی شیعہ تو پیار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں حسین حق پر نہیں تھے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی قادیانیوں سے پیار کرتا ہے، میرا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا گلا کاٹ دو جا کر، قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہی ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں لڑنا۔ ہم تو ان سے نہیں لڑ رہے جنہوں نے ہمیں مارا ہے، ہمارا تو انداز واردات ہی کچھ اور ہے۔ ہمارا دشمن تو پاکستان میں اتنا بے وقوف ثابت ہوا ہے کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں۔ ہمیں اپنے دشمن سے ظاہری بدلہ نہیں لینا، ہمارا انداز کچھ اور ہے، وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں۔ یہ مجلس اس کے نظریے کی موت ہے۔ کتنی بڑی آرزو تھی اس ملک کے اندر، اسی ڈسٹرکٹ کے اندر، اسی ڈویژن کے اندر، کتنا نقصان ہوا ہمارا، مگر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب سے 70 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، کینیڈا میں امام بارگاہ نہیں تھے، امریکہ میں جلوس نہیں نکلتا تھا، تم نے پاکستان میں اتنا ہمیں مارا، ہم پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو بتائیے ہمارا نقصان ہوا یا ہمارا فائدہ ہوا؟ نظریے کا فائدہ اصلی فائدہ ہوتا ہے نا۔ بدن کو تو مرنا ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، سی میں مرے گا، ایکسیڈنٹ میں مرے گا، ہارٹ فیلئر میں مرے گا، دیوار کے نیچے دب کے مرے گا، دریا میں ڈوب کے مرے گا، سب کو مرنا ہے نا۔ جسے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا وہ بھی بعد میں مر گیا نا۔ آب حیات تو صرف 4 نبیوں نے پیا ہے، حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر۔
ان 4 نبیوں نے آب حیات پیا ہے تو وہ اب تک ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ آپ کی ولائی سماتے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے آب حیات پیا ہے تو ہزاروں سال سے زندہ ہیں، جنہیں پی کر وہ زندہ ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لہذا اہل بیت آب حیات پینے والے نہیں ہیں، خود عین الحیات ہیں۔ امام زمانہ کے القاب میں ایک لقب ہے عین الحیات، جہاں سے حیات کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ کوئی اگر انہیں درک کر لے تو وہ عیسیٰ بنتے ہیں، خضر بنتے ہیں، الیاس بنتے ہیں، ادریس بنتے ہیں، اور ہزاروں سال سے زندہ ہیں۔ حضرت خضر کی زندگی پر سب کو یقین ہے، اور حضرت خضر نے جس کی نوکری کی ہو اس کے لیے پوچھتے ہو کہ 1150 سال سے زندہ کیسے ہے میرا امام، ہمارے امام۔ تو بحث یہ ہے کہ گفتگو یہ ہے کہ یہ گھرانہ، اللہ نے اس گھر کو زندہ دیکھنا ہے اور یہ گھر زندہ رہے گا۔ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، میرا اور آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ ممبر بہت پرانا ہے، میں نہیں تھا تب بھی یہ ممبر تھا، جسے پنجاب میں اسٹیج کہتے ہیں جی، جہاں پر ذاکر کھڑا ہو کے پڑھتا ہے۔ ہم نہیں تھے مگر یہ تھا، ہم نہیں ہوں گے یہ رہے گا۔ سامعین میں آپ نہیں تھے، مجلس ہوتی تھی، آپ نہیں رہیں گے، مجلس ہوگی۔ آپ کی اور میری وجہ سے یہ ذکر زندہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ اس ذکر کی برکت ہے کہ جو آج ہم زندہ ہیں۔ لہٰذا میرے محترم سننے والوں، تھوڑی سی ہسٹری سن لیجئے۔ 1924 میں ایک جان بوجھ کر طے شدہ منصوبے کے تحت مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق ڈالنے کے لیے 3 مسلکوں کی بنیاد ڈالی۔ قادیانی بر صغیر میں، بہائی فارسی زبان علاقوں میں، جی کوئی 17-18 ممالک ہیں جہاں فارسی بولی جاتی ہے، فارسی بولنے والوں میں بہائی مسلک کو بنایا گیا، اور عرب دنیا میں وہابیت کو بنایا گیا۔ اور قادیانیوں کا آج کیا حال ہے اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی، میرا مضمون نہیں ہے۔ بہائی آج کس کونے میں دبے بیٹھے ہیں یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، لیکن وہابیوں کے پاس کیونکہ پیسہ بہت تھا، تیل بہت تھا، تو انہوں نے پاکستان میں بھی پیسہ بہت بھیجا، دوسرے ممالک میں بھی انہوں نے بہت فنڈنگ کی، اور شہزادے نے تو ابھی پچھلے دنوں اقرار بھی کر لیا کہ ہم نے پاکستان میں کتنے پیسے بھیجے ہیں وہابیت کو اور اپنے مسلک کو اور اپنے مکتب کو فروغ دینے کے لیے۔ ہم نے بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں، بڑے بڑے مدرسے بنوائے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اس نے تو اعلان کر دیا، یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا جو پیسہ کھائے بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ تردید بھی نہیں کر پاتا۔ کوئی تردید بھی نہیں آئی کسی کی طرف سے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے۔ اگر کسی نے بڑھ کر کہہ بھی دیا ہوتا نا کہ ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے، جھوٹ بول رہے ہیں شہزادے صاحب، تو پھر وہاں سے اور تفصیل آ جاتی کہ ہم نے تمہیں کتنے دیے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے اعلیٰ قیادت نے، عسکری اعلیٰ قیادت نے ایک اجلاس میں بہت واضح طور پر کہا کہ پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے پیسہ آیا ہے، اور پیسے کا روٹ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں گیا۔ الحمدللہ ہم پہلے بھی نیاز کھانے والے لوگ تھے، اور آگے بھی ہم امام حسین کی نظر کھانے والے لوگ ہیں۔ جن کے پاس امام حسین کے نام پر نیاز اور نظر کھلائی جاتی ہو، انہیں کسی سے ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی برکت ہی کچھ اور ہے، اس کے اندر برکت ہی کچھ اور ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ تینوں مسلک بنائے گئے تاکہ مسلمانوں میں افتراق۔ اب یہ جو وہابیت ہے اس نے بہت کام دکھایا۔ اس نے سب سے پہلا کام تو یہ دکھایا کہ شرک اور کفر اس کی ایسی رٹ لگائی کہ ہر بات ان کے نزدیک شرک اور ہر بات ان کے نزدیک کفر۔ اب ایک بات ہو تو میں یہاں کروں، لیکن جلدی جلدی چند باتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جہاں بھی گردن جھکتے ہوئے دیکھا، کہا یہ عبادت ہو رہی ہے، اور فوراً کہا یہ شرک ہو رہا ہے، لہٰذا جہاں گردنیں جھکائی جاتی ہیں انہیں گرا دو۔ لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ گردن جھکنا عبادت کے لیے نہیں ہوتا، تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کی عبادت کرتا ہے تو وہ کچھ بھی ہوگا، شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں، اور ہم سے زیادہ کوئی عقیدہ توحید مضبوط نہیں رکھتا۔ ہمیں کوئی نہ بتائے کہ اللہ کیسا ہے، ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔ ہم سے زیادہ عقیدہ توحید کسی کا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ بھی ہماری ہے، صحیفہ سجادیہ بھی ہماری ہے۔ علی نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے،
مجھے تو تعجب ہے تم ٹانگوں والا اللہ رکھ کے بھی مسلمان رہو اور ہم جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ مانے پھر بھی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے. ہمیں آپ کی کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں، کچھ بے توجہیاں ہوئی ہیں ہمارے خطیبوں سے، ذاکروں سے، جس کی کیفیت اب بہتری کی طرف ہے. اور بہتری ڈنڈے سے نہیں لائی جاتی بھائی. میں اس ملک کے اندر ایک تنقید کا شکار بھی رہا ہوں کہ میں ذاکروں سے پیار کرتا ہوں. جی ذاکروں سے میں محبت کرتا ہوں. میں ان کے قریب جاؤں گا تو انہیں توجہ دلاؤں گا نا. میں اگر ان سے لڑ بیٹھوں گا، ان سے محاذرائی کروں گا تو انہیں کیسے توجہ دلاؤں گا؟ پورے پاکستان میں 10 ٹاپ 10 امامے والے عالم نہیں ہیں جو مجلس اچھی پڑھ سکیں، تو کیا مجلسیں بند کر دیں؟ کون پڑھے گا پھر مجلسیں؟ جب آپ کے پاس عالم اچھے خطیب نہیں ہیں تو مجلسیں کون پڑھے گا؟ مجلسیں بند کر دیں. ذاکروں کی ضرورت نہیں ہے، ذاکروں کی بہت ضرورت ہے. ان کی خدمات ہیں. انہوں نے اس وقت میں اس قافلے کو چلایا ہے جب کوئی چلانے والا نہیں تھا. وہ ڈھول لے کر کھڑے ہو جاتے تھے چوک کے اوپر، آؤ میں ایک مظلوم کا قصہ سناؤں، اور مجمع جمع ہو جاتا تھا، اور وہ جب ڈھول بند کر کے مظلوم کا قصہ سناتے تھے تو خبر ملتی تھی کربلا کی بات کر رہا ہے. یہ 200 سال پہلے اس خطے میں ایسا ہوا ہے جب مجلسوں کی یہ کیفیت نہیں تھی. آج جس شوق سے آپ بیٹھے ہیں نا کہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے بیٹھنے کی، جس توجہ سے آپ آئے ہوئے ہیں، یہ کیفیت نہیں تھی 200 سال پہلے. یہ آج کلاس ہماری بہتر ہوئی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بہتر کلاس ہو جانے کے بعد پرانے استادوں کو دھتکار دیا جائے. اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. میں نے جو سننا تھا سن لیا. مجھے اور اس سے زیادہ کیا کہا جائے گا؟ مجھے تنقید کی جاتی ہے کہ ذاکروں سے پیار کرتے ہیں. ہاں پیار کرتا ہوں، ذاکروں کی اولاد ہوں. ان کی بڑی خدمات ہیں، مگر ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ بھائی تمہارا فلاں جملہ، فلاں قصیدہ، فلاں ڈوڑا، فلاں تمہارا جملہ وہ تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے، وہ اہل بیت کی تعلیم، وہ مولا علی کے فرمان کے خلاف ہے، وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. کون توجہ دلائے گا؟ انہوں نے تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے. انہیں اللہ نے گلا اچھا دیا تھا تو انہوں نے تھوڑی سی محنت کی اور ممبر پر آ کر انہوں نے ہمیں مولا اہل بیت کے فضائل سنائے اور مصائب اہل بیت پڑھ لیے. تو انہیں توجہ کون دلائے گا؟ میں آپ محترم سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ کبھی اگر کوئی ذاکر کوئی بگاڑ کی بات کرے تو اسے لڑیں نہیں، اسے انتہائی پیار کے ساتھ ایک آیت سنا دیجئے، ایک حدیث دکھا دیجئے، کوئی حوالہ دے دیجئے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ اس کے خلاف ہے. اور ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں. آپ ہمیں محاذرائی کی کیفیت میں نہ سمجھیں. آپ کے دشمن نہیں ہیں. ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، مگر اچھا سننا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. میں قتال پور میں شاہ صاحب کے ہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں، مگر مجلس قتال پور میں نہیں پڑھ رہا. اسی وقت کینیڈا میں لائیو بیٹھے ہوئے آپ کو سن رہے ہیں لوگ. اب تو دنیا مٹھی میں آ گئی ہے. اتنی چھوٹی دنیا ہو گئی ہے. جب مولا علی 2 انگلیوں کے درمیان لوگوں کو دکھاتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج ساری دنیا 2 انگلیوں کے درمیان ساری چیزیں دکھا رہی ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی نا باتیں. وقت لگے گا، اور وقت الحمدللہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم کامیاب دور سے گزر رہے ہیں.